السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنہ۔ میرے بھائیو دوستو، اللہ کا بڑا فضل ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں انسان بنایا اور ایمان کی توفیق دی، اور آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ میرے بھائیو دوستو، میں نے پچھلے جمعے میں آپ کو بتایا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا تھا کہ مکہ میں آپ نے بہت محنت کیے، 13 سال تک مسلسل آپ محنت کرتے رہے۔ اب یہاں آپ محنت کر چکے، مشرکین مکہ کے بعد سمجھ میں نہیں آئی، ابھی یہاں آپ کے لیے حالات سازگار نہیں ہیں، اس لیے آپ یہاں سے نکل کر مدینہ چلے جائیں۔ تو پچھلے جمعے میں نے آپ کو یہ بتایا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کی وادی سے نکل رہے تھے تو پہاڑی پر کھڑے ہو کر آپ نے یوں فرمایا، اے مکہ تو برکت والا خیر والا شہر ہے، میری پیدائش یہاں ہوئی، میرا بچپن یہاں گزرا اور میری جوانی اس دھرتی پر گزری، لیکن یہاں کے لوگ مجھے تیرے اندر رہنے نہیں دیتے، اس لیے میں یہاں سے ہجرت کر کے جا رہا ہوں۔ بڑی حسرت اور افسوس کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بستی سے نکل رہے تھے۔ آپ بھی جس وطن میں آپ کی پیدائش ہوئی، جہاں آپ کے والدین رہتے ہوں، آپ کا خاندان رہتا ہو، جب آپ اس سے نکلتے ہوں گے تو آپ کو بھی دل میں بڑی تکلیف ہوتی ہوگی کہ مجھے یہاں سے جانا پڑ رہا ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے لیے، دین کے لیے سب کچھ قربان کر دینے کے لیے تیار ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بستی کو، اپنے شہر کو چھوڑنے کے لیے جانے لگے تو ایک پہاڑی پر کھڑے ہو کر آپ نے یہ الفاظ فرمایا، اے مکہ کی بستی تو بڑی خیر کی بستی ہے، بڑی برکت والی ہے، تیری دھرتی پر میری پیدائش ہوئی اور میری جوانی یہاں گزری، لیکن یہ لوگ مجھے تیرے اندر نہیں رہنے دیتے۔ ادھر مشرکین مکہ آپ کے گھر کے اندر داخل ہوئے، وہاں دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے آپ کی چادر میں لپٹے ہوئے لیٹے ہوئے ہیں۔ چادر کو انہوں نے اٹھایا، حضرت علی سے معلوم کیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ تو حضرت علی نے لا علمی کا اظہار کیا کہ مجھے معلوم نہیں۔ تو سارے کے سارے لوگ افسوس کرنے لگے کہ ہم 100 نوجوان آپ کے گھر کے چاروں طرف کھڑے ہوئے ہیں اور آپ کیسے یہاں سے نکل سکتے ہیں؟ ان کی عقل حیران رہ گئی۔ میرے بھائیوں، قرآن بہت بڑی طاقت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی ایک سورت جسے یاسین شریف کہتے ہیں، اس کے شروع کی آیتیں پڑھ کر، تلاوت کر کے، ایک مٹھی مٹی لے کر ان کی طرف پھینکی، وہ آپ کو دیکھ بھی نہیں سکے۔ اس لیے قرآن ہم لوگ صبح کے وقت روزانہ تلاوت کریں۔ آپ صبح قرآن پڑھ کر نکلو گے تو پورا دن آپ حادثات سے محفوظ رہو گے، آپ کے کاموں میں آسانی ہوگی۔ شام کو یاسین شریف پڑھو گے، سورہ ملک پڑھو گے تو قبر کے عذاب سے اور حادثات سے محفوظ رہو گے۔ اس لیے قرآن پڑھا کرو۔ ذکر تو آپ کبھی بھی کر لو گے، آنکھیں
چلی جائیں گی تب بھی آپ ذکر کر سکتے ہو سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ اللہ اکبر. لیکن جب قرآن جو ہے بینائی کی آنکھوں کی حالت میں ہی آپ پڑھ سکتے ہو، اس لیے کثرت سے قرآن پڑھو. جب قرآن بندہ زمین پر بیٹھ کر پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو خاص طور سے اس پر توجہ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ زمین پر بیٹھ کر قرآن پڑھ رہا ہے، اور قرآن کا احترام ہو دل کے اندر. ہاں، قرآن مجید کی عظمت، قرآن مجید کی عزت ہمارے دلوں میں ہو، ہم اس کا احترام کریں. قرآن جیسی مقدس کتاب، اس کا احترام ہمارے دل میں نہ ہو تو پھر کیسے ہم دنیا میں عزت حاصل کر سکتے ہیں؟ اپنی اصلی حالت پر جو آسمانی کتاب باقی ہے وہ صرف قرآن مجید ہے. بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی سورت پڑھ کر کے ہی وہاں سے نکلے اور اللہ نے آپ کی مدد فرمائی، اور آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے. حضرت ابو بکر صدیق کو بڑی خوشی ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر سے فرمایا کہ مجھے اللہ کا حکم ہو گیا ہے ہجرت کا. حضرت ابو بکر تو پہلے سے ہی انتظار میں تھے، تیار تھے. 2 اونٹنی بھی پال رکھی تھی جن کو ببول کے درخت کے ٹہنیوں کو کھلایا کرتے تھے، اور نیت یہ تھی کہ یہ ہمارے ہجرت کے وقت میں کام آئیں گے. اللہ نے ہجرت میں برکت رکھی ہے. اگر کہیں ایسی بستی ہے کہ اس کا ماحول ٹھیک نہیں ہے، وہاں آپ دین پر پوری طرح سے نہیں چل سکتے، جمعہ اور جماعت کا اہتمام نہیں کر سکتے، تو ایسی بستی کو ترک کر کے دوسری بستی میں چلے جانا چاہیے. جمعہ اور جماعت کا اہتمام کرنے کی غرض سے، دین پر قائم رہنے کی غرض سے ایسی بستیوں کو ترک کر دینا چاہیے. اصل تو دین ہے میرے بھائیوں. ہم لوگوں کی عادت بن گئی ہے کہ جہاں کم سے کم مسلمان ہو، کوئی نہ ہو، جہاں اذان کی آواز نہ آتی ہو، ان بستیوں میں جاتے ہیں اور غیروں کا ماحول میں رہ کر پھر انہی جیسے ہمارے بچے ہو جاتے ہیں. پھر آگے چل کے وہ بچے بحریہ بن جاتے ہیں، پھر شکایت کرتے پھرتے ہیں ہم لوگ. اس لیے اپنے ماحول میں رہیں. سب سے پہلے مکان جہاں لے رہے ہوئے دیکھو یہاں مسجد ہے جہاں میں نماز پڑھ سکوں، مسجد کے امام سے، مسجد کے مؤذن سے آپ کے تعلقات بہتر ہوں، کیونکہ آپ کو ضرورت پڑے گی ان کی. ان لوگوں سے آپ محبت کریں، ان کے عیبوں پر نظر نہ رکھیں، انسان ہیں وہ بھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کے پاس جا کر کے، حضرت ابو بکر کا ٹھکانہ نہ رہا خوشی کی وجہ سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لے آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا اپنی زندگی میں سارے صحابہ کا حق ادا تو کر چکا، لیکن یہ ابو بکر جو ہیں ان کا حق مجھ سے ادا نہ ہو سکا. اتنی قربانی والے صحابی تھے، سارے صحابہ کا حق ادا کر دیا، لیکن یہ جو صحابی ہیں ابو بکر، ان کا حق ادا مجھ سے نہ ہو سکا. اتنی خدمت کی دین کے لیے، اتنی خدمت کی انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ کے رسول نے اپنی زبان مبارک سے فرمایا میں ان کا حق ادا نہیں کر سکا، اس کا حق ادا تو اللہ ہی کرے گا. اس لیے اپنے علماء کی عزت، اپنے علماء کی قدر، جیسے حضرت ابو بکر نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. حضرت ابو بکر کی بیٹی حضرت اسما فوراً کھڑی ہوئی اور کھانا تیار کیا. رات میں مشکیزے میں پانی بھرا، فوراً مشکیزہ کو باندھنے کے لیے رسی کی ضرورت پڑی تو رسی نہیں تھی، اپنا دوپٹہ پھاڑا اور اس کو اس سے باندھا.
کتنی قربانی دی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان نے. جتنا گھر کے اندر پیسہ تھا وہ سارا کا سارا لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل دیے، اور اپنی سواری 2 اونٹنی پہلے سے تیار کر کے رکھی. اپنے بچوں کو کہا کرو کہ مہمانوں کو کھانا کھلاؤ. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں کوئی مہمان نہ آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے ابوبکر کے یہاں، فوراً کھانا تیار ہوا، پانی کا انتظام کیا ان کی بیٹی نے. ہم بھی اپنے بچوں کے اندر خدمت کا مادہ پیدا کرائیں کہ بیٹا مہمان آئے، بچیوں کو تربیت دیں کہ مہمانوں کے فوراً ضیافت کرو، وقت کے اعتبار سے جو بھی گھر میں ہیں اس کو فوراً پیش کرو. پانی کے علاوہ کچھ نہیں ہے تو پانی پیش کر دو. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے آپ نے پانی تو دے دیا، پانی دینے کے بعد آپ کو تھوڑی دیر وہاں ٹھہرنا ہے. جس ٹرے میں آپ پانی لے کر آئے ہیں اس کو لے کر کھڑے رہیے، تھوڑی دیر آپ کو اجر مل رہا ہے، مہمان کی خاطر آپ کو اللہ ثواب دے رہا ہے. انہوں نے پانی پی لیا اور آپ ٹرے لے کر کہیں واپس چلے گئے کچن میں، تو اب یہ گلاس کو کہاں رکھیں گے؟ ادھر ادھر دیکھیں گے یا بیڈ پہ رکھیں گے، کہیں اور جگہ رکھیں گے. اس لیے تھوڑی دیر کھڑا رہنے میں ثواب ہے. آپ کے گھر میں مہمان آ رہے ہیں یا آپ خوش قسمت ہیں، ورنہ کس کے گھر میں کون آتا ہے؟ مہمان جو آتا ہے وہ اپنی روزی اپنے ساتھ لے کر آتا ہے. 3 دن تک آپ ان کی عزت کرو، 3 دن کے بعد اگر وہ ٹھہرتے ہیں تو پھر صدقہ میں شمار ہوگا. اپنے بچوں کے اندر یہ چیز پیدا کرو، خدمت کا مادہ. جو بھی وقت کے اعتبار سے اور جیسا بھی ماحول ہو اس چیز کو پیش کر دو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مہمان آیا کرتے تھے، مشرکین آتے تھے، آپ ان کے لیے کھجوریں پیش کرتے تھے اور زمزم جیسا مقدس پانی پلاتے تھے، اور پھر آپ ان سے بات کرتے تھے. ایک مرتبہ نجران کے ایک وفد آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، عیسائیوں کا، آپ سے بات کرنے لگا تو اتنے ان کی نماز کا مذہبی اعتبار سے ان کی عبادت کا وقت ہو گیا. انہوں نے آپ سے اجازت چاہی، آپ نے فرمایا اپنے اعتبار سے یہاں عبادت کر لو. تو اسلام اتنی گنجائش والا مذہب ہے. عیسائیوں کے وفد سے آپ نے فرمایا کہ تم اپنی عبادت کر لو یہاں مسجد نبوی کے قریب میں، کہیں ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. یہی تو اسلام ہے، گنجائش والا مذہب ہے. آج ہم ملک میں نماز پڑھتے ہیں، باہر تو مقدمے درج ہو رہے ہیں. اسلام کی گہرائیوں کو جانچیں. اسلام گنجائش والا مذہب ہے، کسی کو نقصان دینے والا مذہب نہیں. اب اگر ملک کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ کو باہر نماز نہیں پڑھنی ہے اور نماز کا آپ کا وقت ہو رہا ہے، تو ایسی حالت میں اسلام کہتا ہے کہ آپ نماز مت پڑھو، وقت گزر جانے دو، قضا ہو جانے دو، آپ پر کوئی گناہ نہیں ہوگا چونکہ یہ آپ کی مجبوری ہے. آپ اپنے گھر جا کر قضا نماز پڑھ لینا. اگر آپ باہر ان کے یہاں نماز پڑھو گے آپ کو دقت اور پریشانی ہوگی، مصیبت میں مبتلا ہوگے، مقدمات آپ کے اوپر درج ہوں گے. اس لیے اسلام کہتا ہے یہ گنجائش والا مذہب ہے، کہتا ہے اپنے گھروں پہ آ کر نماز پڑھ لو، قضا پڑھ لو. اللہ جانتا ہے تمہارے دلوں کو، تمہاری مجبوری ہے. ایسی حالت میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ دلوں کو دیکھتا ہے، نہ ہمارے صورتوں کو دیکھتا، نہ ہمارے مالوں کو دیکھتا. اللہ تبارک و تعالی ہمارے عمل کو، اعمال کو دیکھتا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتنی بڑی قربانی. آپ کی بیٹی نے کھانا بنایا، مشکیزے میں پانی بھرا، اپنا دوپٹہ پھاڑ کر کے مشکیزے کا منہ کو بند کیا، آپ کو روانہ کر دیا. بتا دیا ابو بکر نے کہ فلاں جگہ ہم ٹھہریں گے اور 3 روز رہیں گے. غلام سے کہا کہ تمہیں وہی بکریاں چرانی ہیں اور حالات کے اعتبار سے دیکھنا، جب کوئی نہ ہو تو بکری کا دودھ نکال کر ہمیں گھر میں دے دینا. بیٹی سے کہا 3 دن تک کھانا بنا کر چھپ کر تمہیں لے کر آنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ ہو.
قرآن میں اللہ پاک فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے لوگوں اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو میرے نبی کا اتباع کرو، میری نبی سے محبت کرو۔ اگر کوئی آدمی اللہ کی عبادت کرتا ہے، نبی کو نہیں مانتا، تو ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ اس کی نماز، اس کا روزہ، اس کی کوئی چیز قابل قبول نہیں۔ کوئی آدمی نبی کو مانے اللہ کو نہ مانے، اس کی بھی کوئی چیز قابل قبول نہیں۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، دونوں کو لے کر چلنا ہوگا۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، ہم اللہ اور اس کے رسول کی عبادت نہیں کرتے، آج کے پیروں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول سب سے بڑے ہیں ہمارے لیے، سب سے بڑا اللہ، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ۔ ان دو چیزوں کو پکڑ لو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں تمہارے درمیان، ان کو پکڑ لو گے تو گمراہ نہیں ہوگے، ایک قرآن ہے اللہ کا کلام، ایک میری سیرت، ان دونوں کو پکڑ لو، گمراہ نہیں ہوگے۔ آج ہم نے قرآن کو چھوڑا، کہانیوں کو پڑھنے لگے، قصوں کو پڑھنے لگے۔ قرآن اصل ہے، قرآن کی گہرائیوں میں جاؤ۔ یاسین شریف کو اس لیے پڑھ رہے ہو کہ بھائی ہمارے مردے کی روح آسانی سے نکل جائے، صرف یہی مقصد ہے؟ یاسین شریف کی گہرائیوں میں جاؤ، آخر کون آدمی تھا وہ جو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یاسین شریف میں کہ میری قوم کے لوگوں بھاگتا ہوا آیا، اے میری قوم کے لوگوں میری اتباع کر لو، میری بات مان لو، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور کاش تمہیں پتہ ہوتا آخرت کے بارے میں، پچھلی قوموں کے واقعات بیان کیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ درس میں بیٹھا کرو قرآن کے، عصر کے بعد حدیث پڑھتا ہوں میں، چند لوگ بیٹھتے ہیں، عشاء کی نماز کے بعد قرآن کا درس دیتا ہوں، چند لوگ بیٹھتے ہیں۔ بہرحال ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لیا اور غار کے اندر جو غار سور ہے اس میں پہنچے۔ ادھر مشرکین مکہ جو ہے پریشان تھے کہ کہاں چلے گئے، ہم تو چاروں طرف آپ کے گھر کے کھڑے ہوئے تھے، عقل ان کی حیران رہ گئی کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ عقل مند انسانوں کے لیے اتنا ہی بڑا معجزہ کافی تھا کہ 100 نوجوان آپ کے گھر کے سامنے چاروں طرف کھڑے ہوئے ہیں اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان سے نکل گئے، تو ان کو ایمان لانے کے لیے اتنی ہی بات کافی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ ایمان نہیں لائے اور آپ کی تلاش شروع کر دی۔ پہلے آپ نے باطل معبودوں کے سامنے سروں کو جھکایا، لات اور عزا سے درخواست کی کہ ان کو ڈھونڈوائیے، جب وہ کام نہ آئے تو پھر جو ہے انعام بولا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا کہ انعام 100 اونٹ ملیں گے جو پکڑ کے لائے گا۔ جس کی حفاظت اللہ کرے میرے بھائیو، اس کو کون مار سکتا ہے؟ اللہ نے آپ کی حفاظت کی ذمہ داری لی تھی، میں آپ کی حفاظت کروں گا۔ اب تلاش شروع کر دی، بڑے بڑے سورما، بڑے بڑے پہلوان عرب کے لوگ جو ہے آپ کی تلاش میں 100 اونٹوں کے لالچ میں کہ 100 اونٹ ملیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آدمی پکڑ کے لائے گا، تلاش میں لوگ نکل رہے ہیں، بڑے بڑے پہلوان، سراقہ بن مالک جیسے لوگ۔ عرب جو ہے کھوجی بہت تھے، نشان لگا لیتے تھے پہاڑوں کے اوپر، چٹانوں کے اوپر کیسے نشان لگا سکتا ہے آدمی، لیکن اس کے باوجود یہ لوگ نشان لگا لیتے تھے۔ ابو سفیان کے بارے میں تو تاریخ نے یہ لکھا ہے کہ یہ جو ہے جنگل میں کسی اونٹ کی مینگنی کو توڑ کر کہیں پہچان لیتے تھے کہ یہ اونٹ فلاں جنگل کا ہے رہنے والا جو یہاں سے گزرا ہے، جس کی یہ مینگنی ہے۔ اتنے عقل مند لوگ تھے، اتنے سراغ لگانے والے۔ ابو سفیان اس وقت تک مسلمان نہیں ہوتے، فتح مکہ پر مسلمان ہوئے یہ۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس غار میں جا بیٹھے. غار کی صفائی کی. حضرت ابو بکر نے اندر سے اپنا امامہ جو یہ ہوتا ہے رومال, اس طرح حضرت ابو بکر پہنا کرتے تھے. اس طرح اس کو پھاڑا اور جگہ جگہ جہاں چھید تھے سب کو حضرت ابو بکر نے صفائی کی اور بھرا. ایک چھید باقی تھا. ادھر اللہ نے کبوتری سے کہا کہ تم چند تن کے دانے لے کر چند تن کے جمع کرو, اپنا گھونسلہ بناؤ یہاں اور انڈا دو. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے. ادھر اللہ نے مکڑی کو حکم دیا کہ تم جالا بناؤ اس کے غار کے منہ کے اوپر. اللہ جب مدد کرانا چاہتا ہے نہیں کسی کی, اس طرح چھوٹے چھوٹے جانوروں سے, چھوٹی چھوٹی مخلوق سے کرا لیتا ہے. بیت اللہ کو ڈھانے کے لیے ابرہہ آیا اور اس کے پاس طاقت بھی تھی, ہاتھی بھی تھے, فوج بھی تھی, اور وہ چاہ رہا تھا ڈھانا, لیکن اللہ نے اپنے گھر کو باقی رکھنا تھا. ابرہہ واپس گیا اور بری طرح سے راستے میں مرا اور اس اپنے ارادے میں ناکام ہوا. اور پرندے باریک باریک ابابیل کے پرندے جو قرآن ذکر کرتا ہے سورہ فیل کے اندر, ان سے اللہ نے اپنے گھر کی حفاظت لے لی. مسلمانوں یاد رکھو, تم اگر قرآن کی حفاظت نہیں کرو گے, اسلام کی حفاظت نہیں کرو گے, اللہ اور اس کے رسول کے حکموں پر نہیں چلو گے, تو اللہ دوسری قوموں کو حکم دے گا اور ایمان کی توفیق دے گا, اپنا قرآن کو باقی رکھے گا قیامت تک. یہ جو ہے باقی رہے گا. اللہ کسی سے بھی کام لے سکتا ہے. اگر تم آگے نہیں بڑھو گے تو اللہ کسی اور قوم کو ہدایت دے کر آگے بڑھائے گا اور اپنا دین کی خدمت لے گا, اپنے گھروں کی حفاظت کرائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا سے انہوں نے کہا تھا ابرہہ نے کہ میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ تم جو ہے اپنے اونٹوں کو رہائی کے لیے فریاد لے کر آؤ گے, تم جو ہے میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ تم جو ہے بیت اللہ کی رہائی کے لیے فریاد لے کر آؤ گے, لیکن تم بیت اللہ کا نام نہیں لے رہے ہو, اپنے اونٹوں کی رہائی کے لیے آئے ہو میرے پاس. تو آپ کے دادا نے ان کو جواب دیا تھا کہ یہ اونٹ میرے ہیں اور بیت اللہ اللہ کا گھر ہے, میرے اونٹوں کی ذمہ داری ہے اور بیت اللہ کی ذمہ داری اللہ کی ہے. اللہ اپنے گھر کی خود حفاظت کرائے گا تجھ سے. تو میرے بھائیوں, ہم جو ہیں عبرت حاصل کریں. روز بروز ہمارے سامنے مردے جا رہے ہیں, مر رہے ہیں لوگ, اور قبروں میں ہم اتار رہے ہیں. ہم جو ہیں عبرت حاصل کریں کہ ہمیں بھی ایک دن جانا ہے, اور ہم جو ہے کیا تیاری کر رہے ہیں. نمازوں سے ہم دور ہیں, جمعے کی پڑھتے ہیں بس. قرآن مجید کتنے لوگوں نے آج صبح پڑھی, چاشتی نماز, اشراق کی نماز, اوابین کی نماز, پانچوں نمازیں, ذکر اذکار, اپنے بچوں کو دینی تعلیم کتنے لوگ دلا رہے ہیں. گھر میں دینی ماحول کتنے لوگ بنا رہے ہیں. گھر کے اندر دینی کتاب کا مطالعہ اور دینی کتاب کی تعلیم کتنی دیر ہوتی ہے تاکہ ہمارے گھروں کا ماحول دینی بنے, کتنے لوگ کر رہے ہیں. دین سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں, دنیا کے بہت قریب ہوتے جا رہے ہیں. دنیا سے محبت, دین سے دوری, یہ اچھی بات نہیں ہے, اچھی علامت نہیں ہے یہ ہمارے لیے. اس لیے جو ہے ہم اپنے نبی کے اصولوں پر چلیں. دشمن کھوج لگاتا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گیا. آپ جو ہے عرب کے کھوج لگانے والے بڑے خوش ہو رہے تھے کہ یہ غار میں ہی ہمارا مقصود ہے, جن کا ہم تلاش میں اس غار کے اندر ہے. ادھر ابو جہل بھی وہاں موجود تھا. اس نے کہا کہ بیوقوفو, یہ بتاؤ اس غار کے سامنے کبوتری نے انڈا دے رکھا ہے اور کبوتری بیٹھی ہوئی ہے, اور ادھر جو ہے مکڑی نے جالا بنا ہوا ہے, اور تم خوش ہو رہے ہو اور میرا وقت برباد کر رہے ہو. بیوقوفو, یہ بتاؤ اس میں تو سالوں سے آدمی داخل نہیں ہوا, چلو کہیں اور جگہ تلاش کرو, یہاں کوئی نہیں ہے. ادھر حضرت ابو بکر کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دشمن ہمارے قریب آ رہے ہیں. آپ نے ان کو تسلی دی اور فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا. ابو بکر تم غم مت کرو, اللہ ہمارے ساتھ ہے.
ایسا یقین ہو، اللہ سے 100% ہونے کا یقین بناؤ. جو کچھ ہوتا ہے اللہ سے ہوتا ہے. اللہ جب چاہے تو مچھر سے کام لے لیتا ہے. مچھر سے نمرود کو ختم کرا، پانی میں ڈبو کر فرعون کو ختم کیا، قارون کو زمین میں دھسا کر ختم کیا. قرآن کہتا ہے کسی قوم کو جب اس نے شرارتیں کی تو ہم نے اوپر سے پتھر برسا دیے ان کا. قرآن تذکرہ کر رہا ہے. تو جو آدمی جیسا کرے گا اس کا انجام دنیا میں بھی برا ہوگا اور آخرت میں بھی. اچھے کام کریں، اپنی زندگیوں کا رخ دین پر ڈالیں، بھلائیوں کی طرف لائیں اپنی زندگیوں کو. اچھا کام کرنے میں بالکل دیر نہ کریں، برا کام کرنے سے ڈریں. برائی ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، دل میں تلملاہٹ ہو کے غلط ہو رہا ہے. اچھا کام ہو رہا ہے تو اس کو سراہ ہو گئی، اچھا کام ہو رہا ہے. برائی ہو رہی ہے تو اس کی کہو کہ یہ غلط ہو رہا ہے. زبان میں طاقت ہے بند کرو، ہاتھ میں طاقت ہے ہاتھ سے اتنی بھی نہیں ہے تو دل سے برا سمجھو، اس کے بعد ایمان کا کوئی درجہ نہیں ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غار کو صاف کیا. اللہ نے وہاں غار میں آپ کی حفاظت کی. ان کے پیر وغیرہ آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو دشمنوں کے دکھائی بھی دے رہے تھے اور فرما بھی رہے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دشمن ہمیں پکڑنے کے لیے آ گئے ہمارے قریب. آپ نے ان کو تسلی دی اور فرمایا غم مت کرو، ہمارے ساتھ اللہ ہے، ہم دو ہیں تو تیسرا ہماری حفاظت اللہ کرے گا. فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے گی جسے روشن خدا کرے. کوئی مار نہیں سکتا جب تک اللہ کا حکم نہ ہو جائے، کوئی زندہ نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو جائے. نفع نقصان موت حیات اللہ کے ہاتھ میں. ساری دنیا دشمنی پر آ جائے، ہمیں مارنا چاہے دشمنی کرے تو ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی جب تک کہ اللہ کی نظر ہمارے لیے بہتر ہے. ہمارا یقین 100% اللہ کی ذات پر اور ہماری نظریں صرف اور صرف اللہ کی ذات پر ہونی چاہیے. ایک اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، ساجی نہ کریں، صرف اللہ کی عبادت کریں اور رسول کا اتباع کریں. ایک چھید باقی تھا، اس میں سے ایک سانپ نے منہ نکالا. تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈر ہوا کہ اگر یہ سانپ باہر نکل گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے ہیں، میری ران کے اوپر آپ کا سر ہے اور آپ کو اس نے نقصان پہنچا دیا تو بہت غلط ہو جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت تھی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً جو ہے اپنا پیر اس چھید پر لگا دیا. ادھر آپ کا بھی خیال تھا کہ آپ جاگ نہ جائیں، آپ آرام کر رہے ہیں، کئی دن کے تھکے ہوئے ہیں. تو جب اس کے سوراخ پر ابو بکر نے اپنا پیر کو جمایا تو اس نے اندر سے سانپ نے ابو بکر کو ڈس لیا، کھا لیا. ادھر آنکھوں میں آنسو نکلے دکھ کی وجہ سے، درد اور تکلیف کی وجہ سے، اور آپ کے چہرہ انور پر گرا. آپ فوراً کھڑے ہوئے، ابو بکر یہ کیا معاملہ ہے؟ ابو بکر صدیق نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ معاملہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اپنا لعاب مبارک نکالا اور ابو بکر کی اس جگہ پر رکھا جہاں پر سانپ نے ڈسا تھا، زخم دیا تھا، زہر کا اثر تھا. آپ کا زہر کا اثر فوراً ختم ہوا. اللہ نے آپ کے تھوک کے اندر شفا رکھی. صحابہ کو اتنی محبت تھی، آپ جب وضو کرتے تھے آپ کا پانی زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے، برکتاً اپنے جسموں پر رگڑ لیتے تھے. آپ کی ہر چیز پاکیزہ. آپ کے بال صحابہ کے پاس محفوظ رہے، بعد تک ابھی تک بھی کہیں کوئی آپ کا بال موجود ہو سکتا ہے. صحابہ نے اتنی حفاظت کی. اور جب آپ بات کرتے تھے تو سارے صحابہ جمع ہو جاتے تھے کہ عجیب کوئی بات ہو رہی ہے. تو باہر کے قاصد آتے تھے
روم اور فارس کے لوگوں کے بادشاہوں کے قاصد آ کر دنگ رہ جاتے تھے کہ ہمارے شاہان کی اتنی عزت ہمارے لوگ وزیر نہیں کرتے جتنے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنتے ہیں، غور کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں۔ میرا آپ سے کوئی ذاتی رشتہ داری نہیں ہے، لیکن دین کی باتوں پر آپ جمے ہوئے دیکھ رہے مجھے، یہ ہے دین کے اندر صفت ہے، یہ دین کے جو بھی دین کی بات صحیح کرے گا لوگ اس سے محبت کریں گے، اس کی بات کو سنیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بات کر رہے ہیں، صحابہ، غریب، امیر سب کھڑے ہوئے چاروں طرف آپ سے باتیں سن رہے ہیں، آپ کی ایک بات کو ضائع نہیں ہونے دے رہے۔ ایک ایک بات آج بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں موجود ہیں، حدیث کی شکل میں موجود ہیں، بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ کی شکل میں موجود ہیں، صحیح ستہ کی شکل میں موجود ہیں۔ آپ کی ہر چیز میں شفا، باتوں میں شفا، آپ کے جھوٹ میں شفا۔ ایک مرتبہ آپ نے سینگی لگوائی، جو فاسد خون تھا اس کو کہا صحابہ سے کہ جا اس کو پھینک کرا، وہ پی گئے اس کو۔ پھر آپ نے اس کی فضیلت بیان کی، تم نے میرا پاکیزہ میرا یہ خون پیا، تمہارے جہنم میں نہیں جا پاؤ گے، تمہیں آگ جہنم کی نہیں چھو پائے گی۔ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھ لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ صحابی بن گئے، وہ جہنم میں نہیں جائیں گے، وہ ایمان والے بن گئے۔ تو میرے بھائیوں، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو بتایا کہ ابو بکر، یہ 400 سال سے یہ سانپ جو ہے یہ جن ہے، اور یہ اس غار میں آ کر بیٹھا ہوا 400 سال سے انتظار کر رہا ہے کہ آخری پیغمبر آئیں گے اور اس کی بستی کے لوگ ان کو ستائیں گے، اور پھر وہ ہجرت کی نیت سے اپنی بستی سے نکل کر اس غار میں آ کر ان سے پناہ لیں گے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ہے، یہ جن ہے، اور یہ میرے انتظار میں میرا حلیہ کو دیکھنے کے لیے یہاں بیٹھ گیا ہے۔ میرے بھائیوں، جنات نے آپ کو پہچانا، مشرکین مکہ نے نہیں پہچانا۔ جب آپ وہاں گئے تھے، وہاں طائف میں، اور طائف میں آپ نے دعوت دی تو وہاں کے سرداروں نے، وہاں کے لوگوں نے آپ کا ساتھ نہیں دیا، بلکہ آپ کو مارا پیٹا۔ پھر آپ رات میں آ رہے ہیں، راستے میں تو ایک جگہ تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن بلند آواز سے آپ نے پڑھا، اور جنات چاروں طرف پھیلے ہوئے تھے کہ کیا ماجرا ہے، کون سی عجیب بات پیش آئی ہے کہ پہلے ہم آسمانوں پر جا کر خبریں سن لیا کرتے تھے، اب وہ باتیں نہیں ہیں، کوئی آخری پیغمبر تو پیدا نہیں ہو گیا ہے۔ چنانچہ وہ جو ہے ان کا وفد جو ہے جنات کا چاروں طرف پھیل کر کے نہیں اس خبر کی تلاش میں تھا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہاں پر عجیب کلام پڑھا جا رہا ہے تو انہوں نے اپنے جنات کو سب کو آواز دے کر جمع کر لیا کہ یہاں آ جاؤ، یہاں عجیب کلام پڑھا جا رہا ہے۔ تب وہ سمجھے کہ یہی وہ آخری پیغمبر ہیں جس کی وجہ سے حالات میں، دنیا میں، زمین اور آسمان میں کے حالات میں تغیر پیدا ہو گیا ہے، ہمیں آسمانی خبروں سے روک دیا گیا ہے۔ ورنہ پہلے تو ہم پرستی میں جنات نے لوگوں کو مبتلا کر رکھا تھا، چھوٹی موٹی خبریں اوپر سے لا کر کاہنوں کو دے دیا کرتے تھے، بانٹ دیا کرتے تھے، کاہنوں نے اپنے پندے میں لوگوں کو جکڑ لیا تھا، وہ کہتے تھے ہم سے ہوتا ہے، دیکھو ہم آسمان کی خبر تمہیں دے رہے ہیں۔ تو انسانوں کا عقیدہ انسانوں سے، بتوں سے جڑا ہوا تھا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن انہوں نے آپ کی زبان سے سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ ایمان لے آئے، اور ایمان لا کر اپنی اپنی جگہوں پر جا کر کے اسلام کی اشاعت اور دین کی دعوت دینا شروع کر دی۔ پھر اللہ نے مشرکین مکہ کے بارے میں قرآن میں نازل کی آیت ہے کہ مکہ کے لوگوں، تمہارے درمیان ہم نے نبی کو پیدا فرمایا، اور تمہارے خاندان میں سے، تمہاری جنس میں سے تم اس پر ایمان نہیں لائے، تم سے علیحدہ جنس جنات کی انہوں نے میرا کلام ان کی زبان سے سن لیا، وہ ایمان لیا ہے اور وہ کامیاب ہو گئے، اور تم جو ہے انسان ہو کر ناکام ہو گئے۔ جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرے گا، چاہے وہ مرد ہو، چاہے وہ عورت ہو، چاہے وہ کالا ہو، چاہے وہ گورا ہو، چاہے وہ کہیں کا رہنے والا ہو، عرب کا ہو، عجم کا ہو، کامیاب ہوگا۔ اور جو آپ کی بات کو نہیں مانے گا، اتباع نہیں کرے گا، چاہے وہ آپ کا خاندان کا ہو، ناکام ہوگا۔ بہرحال اللہ سے دعا کرنی، اللہ رب العالمین ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نصیب فرمائیں، اور اپنی ذات عالی سے ہونے کے یقین اللہ ہمارے دلوں میں پیدا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔